السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیریز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ کی وفات، پارٹ نمبر 3۔ عربی زبان کے اندر سلسلۃ مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووفاتہ واثر ذلك علی الامہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور مبارک دن کی یہ مبارک اور سعادت بھری گھڑیاں ہیں۔ ان لمحات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور امت محمدیہ کے اوپر اس کے نتائج اور اثرات کیا مرتب ہوئے، اس کی تیسری کڑی لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی تعلیمات سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صاحب کتاب نے عنوان لگایا ہے، جانبی عنوان، وبدأ التغییر، جس کا لفظی ترجمہ ہے کہ اور تبدیلی آنے لگی۔ میں نے اس کو اپنے انداز سے یوں تعبیر کیا ہے، اور علامات ظاہر ہونے لگی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی سے متعلق، دنیا سے رخصت ہونے سے متعلق علامتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ صاحب کتاب کہتے ہیں، لقد ادرک المسلمون عظم المصیبۃ التي اصابتهم بفقد نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم وأيقنوا أن أبواب الشر قد انفتحت عليهم وأن الفتن آتية لا محالة۔ مسلمانوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کے بعد کتنی بڑی مصیبت امت کو درپیش آ گئی ہے، اور ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد، آپ کی جدائیگی کے بعد فتنوں کے دروازے کھل گئے، اور اب فتنوں کا سلسلہ یہ آ کے رہے گا۔ وَأَنَّ اللَّحْظَةَ الَّتِي طَالَمَا انتظرها أَهْلُ النِّفَاقِ قَدْ حَانَ زَمَانُهَا۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اور اس بات کا مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ وہ گھڑی جس کا انتظار منافقوں کو تھا، وہ گھڑی اب قریب آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ چنانچہ آگے لکھتے ہیں، اخرج الحاکم عن ابن عمر مرفوعا، امام حاکم نے مسند حاکم کے اندر ذکر کیا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یغشین امتی من بعدی فتن، لا یغشین امتی من بعدی فتن کقطع اللیل المظلم، کہ میری امت کے اوپر میرے بعد ایسے فتنے حملہ کریں گے، ایسے فتنوں کا یلغار ہوگا کہ جیسے جو ہے رات کی گھٹا ٹوپ تاریکی ہو، رات کا اندھیرا ہو، تو رات کی گھٹا ٹوپ تاریکی کی طرح سے میرے بعد میری امت کے اوپر فتنے جنم لیں گے، فتنوں کا الغار ہوگا۔ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، عالم یہ ہوگا کہ بندہ صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، لیکن جب شام ہوگی تو کفر کی حالت میں۔ ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، بندہ شام کرے گا ایمان کی حالت میں، اور جب صبح ہوگی تو کفر کی حالت میں۔ یبیع اقوام دینہم بعرض من الدنیا قلیل، اور کچھ لوگ ایسے میری امت کے اندر آئیں گے جو اپنے دین کو دنیا کے چند ٹکوں کے عوض بیچیں گے، دنیا کے چند مفاد کے خاطر، دنیا کے چند فائدوں کے لیے وہ اپنے دین کا سودا کریں گے۔ یہ مستدرک حاکم کے اندر حدیث موجود ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 438 کے اوپر، اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس میں موافقت کی ہے۔ اور
علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر حدیث نمبر 1267 کے تحت اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد محمد ابن اسحاق بڑی عجیب تعبیر کرتے ہیں کہ امت کی جو حالت تھی، یہ امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیا ہوئی کہ ادھر عربوں کے بڑی تعداد ارتداد کے شکار ہو گئے، دین سے مرتد ہونا شروع ہو گئے، لوگوں کے اندر یہودیت اور نصرانیت، یہودیت اور کرسچینٹی یہ دوبارہ لوگوں کے اندر جنم لینا شروع کر دی۔ وَنَجْمَ النِّفَاقِ، اور نفاق نے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا شروع کر دیا، نفاق یہ عام ہونے لگ گیا، اور مسلمانوں کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ مسلمان جیسے ٹھنڈی رات ہو اور بارش میں بھیگی ہوئی بکریاں ٹھنڈی رات کے اندر جس طریقے سے ٹھٹری ہوتی ہیں، مارے سردی کے ٹھنڈک کے جس طریقے سے بھیگی بکریاں سرد راتوں کے اندر ان کا جو عالم ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ ابن رجب نے درد اور رنج اور غم کا اظہار ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے، کل المصائب تہون عند هذه المصیبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے رحلت کے بعد دنیا کی ساری مصیبتیں اس مصیبت کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ قال ابو الجوزا، کہتے ہیں ابو الجوزا نے کہا، کان الرجل من اہل المدینہ اذا اصابته مصیبت، کہ مدینہ والوں کا عالم یہ تھا کہ اگر مدینے کے کسی شخص کو کوئی مصیبت ہوتی تو اس کا بھائی اس کے پاس آتا، جاء اخوہ فصافحہ، آتا مصافحہ کرتا، ہاتھ ملاتا، ویقول، ہاتھ ملانے کے بعد مصیبت زدہ اپنے بھائی سے کہتا، یا عبد اللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ کی پرہیزگاری اپناؤ۔ فإن فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین نمونہ ہے، یعنی آپ کے اوپر جو مصیبت آئی ہے، جو پریشانی جس پریشانی سے آپ دوچار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہو جانا، ہم لوگوں کا ساتھ چھوڑ کر کے اللہ کی طرف منتقل ہو جانا، اللہ کی جنتوں کی طرف، اس کے مقابلے میں ہماری مصیبتیں بڑی ہلکی ہیں، کوئی ان کا جو ہے موازنہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ایک عربی شاعر نے کہا، تذکرت لما فرق الدہر بیننا فعزیت نفسی بالنبی محمد وقلت لها ان المنایا سبیلنا فمن لم يمت فی یومہ مات فی غدی۔ میں نے یاد کیا، عربی شاعر کہتا ہے، تذکرت لما فرق الدہر بیننا، ہمارے اور ہمارے محبوب کے درمیان، ہمارے اور ہمارے عزیز کے درمیان، ہمارے اور آپ کے درمیان، یعنی جانے والے کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے، اپنے سے رخصت ہو جانے والے کے بارے میں جو دنیا سے چلے گئے، اپنے عزیز سے متعلق، کہ جب ہمارے درمیان زمانے نے جدائیگی پیدا کر دی، فعزیت نفسی بالنبی محمدی، تو میں نے اپنی تعزیت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ جب میرے عزیز کی وفات ہوئی، چاہے میری اہلیہ ہوں، چاہے میرے والد محترم ہوں، چاہے میری والدہ محترمہ ہوں، چاہے میری اپنے اولاد ہوں، یا میرے اپنے بھائی، میرے اپنے دوست، میرے اپنے عزیز، جب ان کی وفات کا معاملہ پیش آیا، ان کی جدائیگی کا معاملہ پیش آیا، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی سے اپنے نفس کی میں نے تعزیت کی تسلی دیا اپنے آپ کو۔ وقلت لها ان المنایا سبیلنا، اور میں نے اپنے آپ کو کہا کہ دیکھو موت یہ ہماری راہ ہے۔ وقلت لها ان المنایا سبیلنا، ہم سبھی کی راہ، آخری راہ کیا ہے؟ موت ہے۔ فمن لم يمت فی یومہ مات فی غدی، جس کی موت آج نہیں آئی ہے، جو آج دنیا سے رخصت نہیں ہوا، کل اسے مرنا ہے، کل اسے موت آنی ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی یقیناً یہ دین کے اندر نقصان کا ذریعہ تھی اور فتنوں کے دروازہ کھلنے کا سبب تھی۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑے ٹینشن اور سب سے بڑے حزن و ملال کا سبب تھی۔ اور کیوں نہ ہو ایسا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تو وہ ہستی ہے کہ جن کی جدائیگی جمادات تک کو گوارا نہیں، جن کی جدائیگی سے
جمادات جن کے اندر جان نہیں ہوتی وہ بے چین ہو اٹھے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ چنانچہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دیتے تھے اور کھجور کی وہ ڈالی جس کا سہارا لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے صحابہ اکرام کو وعظ اور نصیحت کیا کرتے تھے، جب ممبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینا شروع کر دیا، کھجور کی اس ٹہنی کو، اس شاخ کو، اس کا سہارا لینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، تو وہ کھجور کی ٹہنی، وہ شاخ بلک بلک کر یوں روئی، یوں تڑپی جس طریقے سے چھوٹے بچے بلکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا چھوڑ دیا اور نیچے تشریف لائے، اس ٹہنی کو آپ نے اپنے گلے لگایا، سینے سے لگایا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹہنی کو اپنے سینے سے لگایا اور گلے لگایا، تب وہ جا کر کے خاموش ہوئی، دھیرے دھیرے اس کو سکون آیا، دھیرے دھیرے قرار آیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے کوئی بچہ بلکتا ہو اور اس کو تسلی دے کر کے، تھپکیاں دے دے کر کے اس کو سکون دیا جاتا ہو، ٹھیک اسی طریقے سے جب اس ٹہنی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے سہارا لے کر کے خطبہ دینا چھوڑ دیا تھا، جب وہ ٹہنی بلکنے لگی، رو رہی تھی، ہچکیاں بن رہی تھی اس کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، اس کو اپنے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، تھپکیاں دے دے کر کے تسلی دی، اس کو سکون حاصل ہوا جیسے بلکتے ہوئے بچے کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور یہی وہ موقع تھا جس موقع سے، جیسا کہ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 249، 267 اور 363 کے اوپر، اور اس کی اصل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 173 کتاب المناقب کے تحت باب علامات النبوۃ فی الاسلام، اور امام نسائی نے بھی اس کو سنن نسائی کے اندر ذکر کیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 102 کے اوپر، کتابۃ الجمعہ کے اندر حدیث نمبر 1396 کے تحت امام ترمذی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 554 کے اندر حدیث نمبر 3627 کے تحت۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو لم اعتنقہ لحن الى یوم القیامہ، یہ کھجور کی ٹہنی، یہ شاخ جس کا سہارا لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سہارا لینا چھوڑ دیا، ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینا شروع کر دیا، تو یہ ایسے بلکی، ایسے تڑپی اور ایسے روئی جیسے چھوٹے بچے معصوم رویا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اس کو اپنے گلے سے لگایا، تب اس کو تسلی ہوئی، یہ خاموش ہوئی یہ ٹہنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اسے اپنے گلے نہ لگایا ہوتا، لو لم اعتنقہ، اگر میں نے اس کو اپنے سینے سے، اپنے گلے سے نہ لگایا ہوتا، لحن الی یوم القیامہ، تو یہ شاخ، یہ ٹہنی قیامت تک یوں ہی بلکتی رہتی، یوں ہی روتی رہتی۔ بہرحال یہی وہ عظیم حدیث ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی اس حدیث کو بیان کرتے تھے رونے لگتے تھے اور کہتے تھے، ہذہ خشبۃ تہن الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محض ایک لکڑی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی پر بلک رہی ہے۔ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کا صدمہ اپنے رونے کے ذریعے سے ظاہر کیا، آوازیں آئیں، رونے کی، تڑپنے کی آواز آئی۔ اے لوگو فانتم احق ان تشتاقوا الیہ، اے لوگو تم زیادہ اس بات کے حقدار ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہارے دلوں میں اشتیاق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تمنا تمہارے اندر ہونی چاہیے، بدرجہ اولا، بدرجہ اتم ہونی چاہیے۔ وروی ان بلالا، کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دفن سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہونے سے پہلے یہ اذان دیتے، اور اذان دیتے ہوئے جب کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ارتج المسجد بالبکاء والنحیب، تو جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے ہوئے کلمہ شہادت پر پہنچتے
اور کہتے اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو پوری مسجد رونے کی آوازوں سے گونج اٹھتی تھی۔ سارے کے سارے مسلمان صحابہ کرام جو مسجد کے اندر تشریف رکھتے تھے سارے چیخ پڑتے تھے، رو پڑتے تھے۔ فلما دفنا، کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو گئی، ترک بلال الاذان، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا چھوڑ دیا۔ ان کے پاس اتنی سکت نہ تھی کہ وہ شہادت کے کلمات کو ادا کر سکے، کہہ سکے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یقیناً دوستوں کی جدائیگی یہ زندگی کے اندر بڑے ہی کٹھن مراحل لیے ہوئی ہوتی ہے، خاص طور سے وہ دوست، وہ عزیز جو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہو اور جس کے لیے انسان اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو، جان مال سب کچھ لٹانے کے لیے۔ ایسی ہستی اگر آپ سے جدا ہو جائے تو اس وقت آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت مسلمہ کے اوپر جو مصیبت ٹوٹی ہے اس کا اپنے انداز سے ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں من اعظم المصائب المصیبت فی الدین، کی مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت دین سے متعلق مصیبت ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا اصاب احدکم مصیبت فلیذکر مصابہ بی فانها اعظم المصائب۔ یہ سنن دارمی کے اندر حدیث موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 کے اندر، اور حدیث نمبر 84 اور 85۔ ابن سعد نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275 کے اوپر۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کے متعدد شواہد کی بنیاد پر اس کو صحیح قرار دیا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1106 کے تحت۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا اصاب احدکم مصیبت، جب تم میں سے کسی کو مصیبت کوئی آئے، فلیذکر مصابہ بی، تو اسے چاہیے کہ میری وجہ سے اس کو جو مصیبت لاحق ہوئی ہے اسے یاد کرے، یعنی میری جدائیگی، میری موت کا جو صدمہ ہے، اس صدمے کو جب تم میں سے کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت کی گھڑی میں میرے وفات اور میرے جدائیگی کے، میرے موت کے صدمے کو یاد کر لیا کرے۔ فإنها أعظم المصیبہ فإنها أعظم المصائب، کیونکہ ساری مصیبتوں سے بڑھ کر کے میری دنیا سے جدائیگی، میری وفات کی مصیبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مصیبت کو سب سے بڑی مصیبت قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو نصیحت کی ہے کہ میری امت کے لوگوں کو اگر بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، بڑا سے بڑا صدمہ لاحق ہو جائے، تو انہیں چاہیے کہ ایسے موڑ پر میری جدائیگی کو یاد کر لیا کریں گے، میری وفات، میری موت کے صدمے کو یاد کر لیا کریں گے۔ اور یقیناً جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دنیا والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے سب سے بڑا صدمہ اور سب سے بڑی مصیبت تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، نبوت کا سلسلہ جو جاری تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس طریقے سے پھر شر اور فساد نے دنیا کے اندر سر ابھارنا شروع کر دیا۔ چنانچہ عرب اور غیر عرب کی ایک بڑی تعداد ارتداد کا شکار ہونے لگی، دین سے انہوں نے روگردانی شروع کر دیا، اور خیر کا وہ سلسلہ جو آسمان سے اللہ رب العالمین وحی کی شکل میں نازل کیا کرتا تھا، نبوت و رسالت کی شکل میں بھیجا کرتا تھا، وہ سلسلہ منقطع ہو گیا، اور اس طریقے سے وہ خیر جو آسمان سے اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہو رہا تھا اس خیر کا آنا بند ہو گیا، گویا اس طریقے سے دنیا کے اندر یہ مصیبت آ گئی۔ یہ ذکر کرتے ہیں تفسیر قرطبی کے اندر یہ بات موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 176 کے اوپر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ترمذی کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 549 کے اوپر، حدیث نمبر 3618 کے تحت، ابن ماجہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 522 اور حدیث نمبر 1631 کے تحت یہ روایت مذکور ہے۔
اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 239 کے اوپر کہا ہے کہ وہ اسناد علی شرط الشیخین، کی اس روایت کی سند شیخین کے شرط پر مکمل اترتی ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المدینة اضاء منها كل شيء، وہ دن کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہ دن تھا کہ مدینے کی تمام چیزیں منور ہو گئی تھی، تمام کی تمام چیزیں ضیاء پاش ہو گئی تھی، تمام چیزیں روشن ہو گئی تھی۔ فلما كان اليوم الذي مات فيه، اب پھر اس کے بعد جب وہ دن آیا جس دن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی، آپ کی وفات ہو گئی۔ دیکھیں جتنی بھی روایات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، موت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس روایت کے اندر کہتے ہیں، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ خادم رسول ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بچپن کے عالم میں 10 سال تک خدمت کی تھی۔ ان کی والدہ محترمہ نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ انس ہیں، خادم رسول ہیں، کہتے ہیں کہ وہ دن جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مدینے کی تمام چیزیں روشن ہو گئی تھیں، لیکن وہ دن جس دن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی، اظلم منہا کل شیء، مدینے کی تمام چیزیں تاریک ہو گئی، ظلمت کدا کے اندر چلی گئیں۔ وما نفضنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایدی حتی انکرنا قلوبنا، اور کہتے ہم نے اپنے دل کو جو ہے جبر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی۔ آپ کی مٹی سے ہم بڑی ہی ہمارے دلوں کی کیفیت جو تھی اسے بیان نہیں کر سکتے، ہم کیسے فارغ ہوئے۔ بہرحال اسی طریقے سے دیکھیں ابن ماجہ کے اندر روایت مذکور ہے، ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے ابی ابن کعب سے، کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانما وجهنا واحد، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے درمیان تھے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وانما وجهنا واحد، ہمارا چہرہ ایک تھا، یعنی ہم متحد تھے، ہم متفق تھے، اور ہمارا ساری چیزوں کے اندر رخ ایک جو ہے متفقہ رخ ہوا کرتا تھا۔ فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کر لیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم ادھر ادھر جھانکنے لگ گئے، ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے، یعنی ہمارے چہرے مختلف ہو گئے۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 523 کے اندر حدیث نمبر 1633 کے تحت یہ روایت مذکور ہے۔ اسی طریقے سے اس کی بڑی ہی شاندار تصویر کشی جو ہے، بڑا ہی شاندار نقشہ کھینچا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی حالت کیا ہو گئی اور مسلمانوں کے ساتھ کیا مسائل درپیش آ گئے۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان الناس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام المصلی یصلی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نماز ادا کرنے والا نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور نماز کی ادائیگی کرتا، لم یعدو بصر احدہم موضع قدمیہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمازی کی نگاہ اس کے اپنے پیروں کے جو ہے پیروں کی جگہ سے آگے نہیں بڑھتی تھی۔ فوتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، دیکھیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وفات کا لفظ استعمال کر رہی ہیں۔ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، وکان ابو بکر، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ فکان الناس اذا قام احدهم یصلی، لوگوں کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی کھڑا ہوتا نماز کے لیے، لم یعدو بصر احدہم موضع جبینہ، تو نمازی کی نگاہ اس کی پیشانی جہاں پڑتی ہے اس جگہ سے آگے نہیں جاتی تھی۔ فتوفی ابو بکر، پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ وکان عمر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ فکان الناس اذا قام احدهم یصلی، پھر جب کوئی نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا، لم یعدو بصر احدہم موضع القبلہ، تو اس کی نگاہ قبلے سے آگے نہیں جاتی تھی،
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمازی نماز کے اندر کھڑے ہوتے، نگاہ پیر جہاں ہوتے ہیں پیروں کے نشان تک وہاں ہوتی تھی، اور جب اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو نگاہیں جہاں پیشانی جا کر کے سجدے کی حالت میں رکتی ہے اس جگہ سے آگے نہیں بڑھتی تھی، اور پھر جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، عمر کا زمانہ آیا تو نمازی کی نگاہ قبلے سے آگے نہیں جاتی تھی، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، ان کی شہادت واقع ہو گئی، وفات واقع ہو گئی، اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو کہتی ہیں فتوفی عمر وکان عثمان وکانت الفتنہ، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنہ بپا ہو گیا اور فتنوں کے دروازے کھل گئے، فتلفت الناس یمینا وشمالا، پھر لوگ جو ہے ادھر ادھر دائیں بائیں ان کی نگاہیں ہونے لگی، یعنی لوگ ادھر ادھر بکھر گئے۔ گویا یہاں کہنا یہ چاہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، متحد تھے، متفق تھے۔ اس کے بعد ابو بکر کا زمانہ آیا، پھر بھی ٹھیک تھا معاملہ، عمر کا زمانہ آیا، پھر بھی ٹھیک تھا معاملہ، تھوڑے تھوڑے معاملات آئے، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد عثمان غنی کی خلافت کا زمانہ آیا، تو وہاں فتنوں کے دروازے کھل گئے اور شیطان نے فتنوں کی مختلف راہیں ہموار کر دی۔ چنانچہ اس کے بعد پھر جو ہے نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں امت کے اوپر آ گئیں، یہ مراد ہے۔ اور یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر جو ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 523 اور حدیث نمبر 1634 کے تحت مذکور ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے، وحی کا سلسلہ جاری تھا، اللہ رب العالمین کی جانب سے وقفہ بوقفہ حالات اور مواقع کی نزاکت کے اعتبار سے وحی نازل ہوا کرتی تھی، تو ہم لوگ اپنی بیویوں سے بہت زیادہ جو ہے ہنسی مذاق اور بہت زیادہ جو ہے باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ کیوں نہیں کیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کوئی آیت نازل فرما دے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں دو لفظ استعمال ہو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا تو موت یا تو وفات، توفیہ ماتا، توفیہ ماتا۔ ابن عمر کہتے ہیں، جلیل القدر صحابی، سنت نبوی کے سب سے بڑے متبع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سب سے زیادہ تلاش کرنے والی ہستی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی، تکلمنا، تو ہم اپنی بیویوں کے ساتھ جو خوب باتیں کرنے لگ گئے، کیونکہ اب یہ باقی نہ رہا کہ بھئی ہو سکتا ہے ہمارے بارے میں وحی نازل ہو جائے، قرآن کے اندر کوئی آیت نازل ہو جائے۔ بہرحال یہ جو ہے چند باتیں اور رہ گئی ہیں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ ام ایمن نے بڑی اچھی جو ہے تعبیر کی ہے اور بڑا اچھا جو ہے بڑے اچھے انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جو نقصان ہوا ہے امت کو، اس کو ذکر کیا ہے۔ آئیے اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے متعلق ام ایمن نے جو مصیبت واقع ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، مسلمانوں کے اوپر جو مصیبت آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے، اس کی جو ہے تصویر کو کچھ اس طریقے سے کھینچا ہے ام ایمن نے۔ کہتی ہیں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ یہ ختم ہو گیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ کی بات ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو بکر اور عمر ان کی آپس میں بات ہو رہی ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، انطلق بنا الی ام ایمن نزورها، آؤ ہم ام ایمن کی زیارت کو چلتے ہیں۔ یہ ام ایمن کون تھی؟ کہ یہ ام ایمن وہ ہستی ہیں جن کی زیارت کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آؤ ہم بھی ام ایمن کی زیارت کو چلتے ہیں۔ فلما انتہیا الیہا بکت، جب یہ لوگ ام ایمن کے پاس پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ ام ایمن زارو قطار روئے چلی جا رہی ہیں۔ فقال لها ما يبكيك، اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ام ایمن سے کہ آپ
کیوں روئے جا رہی ہیں؟ وہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس قدر رو رہی ہیں؟ ما عند اللہ خیر لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاس اللہ کے رسول کے لیے جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے۔ قالت، یہ سن کر کے سننے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، ایک خاتون نے کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر ان کو محبت تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے اسوہ لیا اس کا دیکھیں کس قدر ان کے جو ہے ذہن و دماغ کے اوپر اور ان کے فہم و فراست کے اوپر کس قدر اثر تھا، اس کا مظہر دیکھیے۔ چنانچہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، دیکھا کہ ام ایمن رو رہی ہیں، تو کہنے لگے کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس قدر آپ زار و قطار کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے۔ تو اس پر جواب دیا ام ایمن نے، ایک خاتون کا جواب سنیے، واللہ ما ابکی اللہ اکون اعلم ما عند اللہ خیر لرسولہ، اللہ کی قسم میں اس بات پر نہیں رو رہی کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ نے جو کچھ وہاں رکھا ہے وہ رسول کے لیے بہتر ہے، مجھے اس بات کا پتہ نہیں، مجھے اس بات کا علم نہیں، اس کے لیے میں رو رہی ہوں، بات ایسی نہیں ہے۔ ولیکن اب کی، ہاں میرے رونے کی وجہ کیا ہے وہ سن لیجیے، وہ جان لیجیے۔ ام ایمن کہتی ہیں میں اس لیے رو رہی ہوں، ولیکن اب کی ان الوحی انقطع من السماء، کہ وحی کا سلسلہ جو آسمان سے چل رہا تھا، آسمان سے سلسلہ بند ہو گیا، اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب وحی کا آنا یہ بند ہو چلا ہے، اس پر میں رو رہی ہوں، میرے آنسو اس پر بہ رہے ہیں کہ اب آسمان سے جو وحی کی رحمت نازل ہوا کرتی تھی یہ سلسلہ ٹوٹ گیا ہے۔ فَحَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، یہ سن کر کے ابو بکر اور عمر بھی رو پڑے۔ ام ایمن رو رہی تھی، رونے کا جب راز ابو بکر اور عمر کے سامنے بیان کیا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب کے پاس خیر اور بھلائیاں ہیں، یہ مجھے نہیں علم ہے، اس کے لیے میں رو رہی ہوں، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ وہ سلسلہ رحمت کا، برکت کا جو آسمان سے وحی کی شکل میں چل رہا تھا، یہ سلسلہ ٹوٹ گیا، کٹ ہو گیا، یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، منقطع ہو گیا۔ یہ سن کر کے ابو بکر اور عمر بھی رو پڑے اور اس طریقے سے وہ بھی جو ہے رونے لگ گئے۔ یہ دیکھیں صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 1907 کے اوپر، کتاب فضائل الصحابہ حدیث نمبر 103 کے تحت، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 523 کے تحت حدیث نمبر 1635، اور مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 212 اور 248 کے اندر۔ دیکھیں آخری بات، 1 منٹ اور لگے گی، 1 منٹ آپ کا اور چاہیے۔ موسیٰ ابن عقبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قصے میں بیان کرتے ہیں کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، لوگوں کو سمجھایا، خاص طور سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کیفیت تھی، ان کے ہاتھ کو پکڑا، مسجد میں لے کر گئے اور لوگ سارے اکٹھا ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا، تو اس کے بعد جب لوگ خطبے سے واپس ہوئے تو دیکھتے کیا ہے کہ ام ایمن یہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، ام ایمن بیٹھی ہوئی ایک کنارے روئے جا رہی ہیں۔ لوگوں نے کہا فقیل لہا ما یبکیک یا ام ایمن، اے ام ایمن بھلا آپ روئے کیوں جا رہی ہیں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ قد اکرم اللہ عز وجل نبیہ، اللہ عز وجل نے اپنے نبی کو بڑے جو ہے اعزاز سے نوازا، وادخلہ جنتہ، اور اپنے نبی کو اپنی جنت میں اللہ رب العالمین نے داخل کر دیا، واراحہ من نصب الدنیا، اپنے نبی کو دنیا کے تھکان، دنیا کے یہ جو ہے مشقتیں ہیں، دشواریاں ہیں، اللہ رب العالمین نے اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت دے دی۔ فقالت، یہ سن کر کے ام ایمن کہنے لگی انما ابکی علی خبر السماء، میں ان چیزوں کو سوچ کر نہیں رو رہی،
بلکہ میں رو رہی ہوں. کیوں رو رہی ہوں؟ انما ابکی علی خبر السماء، آسمانوں کے خبر کو لے کر کے میں رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کی شکل میں جو خبر آیا کرتی تھی یہ سلسلہ اب ٹوٹ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی سے، آپ کی وفات سے. کان یاتینا غدا جدیدا کل یوم ولیلۃ، ہر 24 گھنٹے دن اور رات کے اندر نئی نئی چیزیں آسمان سے اللہ رب العالمین وحی کی شکل میں نازل کیا کرتا تھا. فقد انقطع، اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا. ورفع، یہ سلسلہ منقطع ہو گیا. فقد انقطع ورفع، یہ سلسلہ ٹوٹ گیا. وعلیہ ابکی، اور اسی کو سوچ کر، اسی کا خیال کر کے میں روئے جا رہی ہوں. فعجب الناس من قولها، ام ایمن کی یہ بات سن کر کے لوگ حیران ہو گئے کہ دیکھو ام ایمن کس انداز سے ان کی سوچ ہے، کتنی بہترین ان کی جو ہے فکر ہے، فہم ہے، فراست ہے کہ مرد حضرات اس فراست اور اس فہم کو نہ پا سکے، اور ام ایمن اس راز کو جان سکی، اور اس راز کی وجہ سے ام ایمن پریشان ہے، ام ایمن نڈھال ہو رہی ہے، ام ایمن کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. کیوں بہ رہے ہیں؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آسمان سے جو خیر اور بھلائی کا سلسلہ وحی کی شکل میں دنیا والوں کے لیے نازل ہو رہا تھا، یہ سلسلہ ٹوٹ گیا. بہرحال اس طریقے سے پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. دنیا کے اندر اب جو ہے مختلف قسم کی آزمائشیں آنی شروع ہو گئی، اور کچھ چیزیں میں نے یہاں پر ذکر کر دی ہیں بدأت تغیروں کے تحت، کہ اب جو ہے علامات کچھ جو ہے فتنوں کے ظاہر ہونے لگے، اور اسی طریقے سے تبدیلیاں واقع ہونا شروع ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. اب اگلی جو مجلس ہوگی انشاءاللہ اگلے درس کے اندر جو چیپٹر لے کر کے حاضر ہوں گا، اس کا عنوان آپ جان لیجئے، ذکر الآیات المنذرہ بوفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے متعلق وہ آیات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات سے متعلق رہنمائیاں کرتی ہیں، ان آیات کا تذکرہ ہوگا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی ایسی آیتیں نازل کی ہیں جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے متعلق اشارے ملتے ہیں. انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر، اگلے درس کے اندر اس کا بیان ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو امن و سلامتی کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ، ایمان کی حالت میں دوبارہ پھر لائیو درس کے اندر شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب پروگرام کے اختتام پر میں آپ سبھی احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ اگر یہ پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہے تو آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارے خیر اور بھلائی میں اضافہ ہو سکے، زیادہ اجر و ثواب کے ہم مستحق بن سکیں. اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.